جناب ڈپٹی محسن داور صاحب آپ بھی جی مختصراً بتائیں. نہیں جناب، میں دو پوائنٹس پہ میں نے بات کرنی ہے، لیکن میں سب سے پہلے آئی ڈونٹ نو کہ شیریں مزاری صاحبہ یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. ہاں، شیریں مزاری صاحبہ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جانی خیل میں حالات بہت خراب ہیں. ایک بچے کو تو انہوں نے مار دیا، کئیوں کو زخمی بھی کر دیا ہے، اور وہ لوگ ابھی بھی احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایک بحثی کی انتہا ہے کہ یہاں سے نہ صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے، اور یہاں سے بھی میرے خیال میں شاید شیخ رشید صاحب کو اپنی منسٹری سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے نہیں. یہاں پر اسپیکر صاحب نے رولنگ بھی دی تھی وہاں پر، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، اور وہ دہشت گردوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں چیز اس کو اتنا عزیز ہے. میں جناب اسپیکر بات کروں گا سپریم جوڈیشری پر. جناب اسپیکر کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہاں پر ابھی بات ہوئی کہ 21 لاکھ کے قریب ہمارے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے ہماری جوڈیشری میں. تو ہمیں جوڈیشری کا احترام ہے، ہم اور جوڈیشری لوگوں کی آخری امید ہوتی ہے. کسی بھی گریونسز کے خلاف یہی آخری ایک فورم ہوتا ہے جہاں پر لوگ جا کر اپنی مدعا لے کر جاتے ہیں اور ریلیف مانگتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے جوڈیشری کے ساتھ جو حال کیا گیا پچھلے چند سالوں میں، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. تو وہ اس کے میں سمجھتا ہوں جو پیسے رکھے گئے ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، مزید بڑھانی چاہیے، لیکن سروس ڈیلیوری بھی پھر ہونی چاہیے. جوڈیشری کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک آخری فورم ہے جہاں سے لوگ انصاف مانگتے ہیں. دوسری ایک چیز جناب اسپیکر، میں ایک اور سجیشن دینا چاہوں گا. یہاں پر جو ہماری جو سینٹرل لا آفیسرز آرڈیننس ہے، جو ہمارے لا آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل اور اس کا جو پوری ایک ٹیم اپوائنٹ ہوتی ہے، اس کا پروسیجر، اس میں بھی تھوڑی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ جو سینٹرل لا آفیسرز آرڈیننس ہے، اس میں امینڈمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ آتے، ہر حکومت آتی ہے اپنے سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو وہاں پر اٹارنی جنرل آفس میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتے، پھر وہ اسی جماعت کے ساتھ پھر بندے ہوتے ہیں. آخری چیز، ساتھ ہی ساتھ پھر جو بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم پرائیویٹ جو کونسل ہوتے ہیں ان کو پھر ہائر کرتے ہیں، اور ایڈیشنل ایک بوجھ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہماری سجیشن یہ ہے کہ اس میں وہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اگر اس کو کیا جا سکے. اور ایک اور چیز جس پہ میں ضرور یہاں پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، جس کو سیٹ وقار صاحب سیٹ اسائڈ کر دیا تھا، اور اس نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا تھا کہ مثال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری حکومت نے یہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں ان لوگوں کو اپنے دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہو، اور یہ سب کچھ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے تحت ہو رہا تھا، اس کے کور میں ہو رہا تھا. ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا انپریسیڈنٹلی. سپریم کورٹ نے راتوں رات اس کو اسٹے آرڈر دے دیا، اور یہ ابھی تک یہ بات بھی اسٹے پر ہے. اور ملٹری کورٹس کے جو کیسز جس کو سیٹ وقار صاحب نے ختم کر دیا تھا، اس کے خلاف بھی بہت شکریہ یار. جی جناب نواب یوسف تالپور صاحب. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر سر. سر میں بھی یہی بات کروں گا جو میرے کلیگ نے بات کی اباؤٹ ایگریکلچر، کیونکہ اپنے ملک میں یہ زرعی ملک ہے، اور جس طرح سے زراعت نگلیکٹ ہوئی ہے، اور خاص طرح سے فارن ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، اور ایکسپورٹ یہ تو زراعت ہی دیتا تھا کاٹن کے ایکسپورٹ سے. کہاں گئے وہ زمانے جہاں پر 11-12 ملین بیلز ہوتی تھی، اور وہاں سے لے کے آج کہاں ہم پہنچ گئے ہیں. اور آج فائنانس منسٹر صاحب کی جب تقریر سنی تو بہت خوش ہوا کہ ہم زراعت کو اولویت دیں گے. جب کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا. میری گزارش یہ ہوگی سر آپ کے معرفت حکومتی جماعتوں سے کہ یہ ملک زرعی ملک ہے، اس کو انکریج کرو. ٹریکٹرز پہ جتنے ٹیکسز ہیں وہ ختم کرو، فرٹیلائزر کے اوپر ٹیکسز ختم کرو، سیڈ کی کوالٹی بہتر کرو، اور اس ملک کا جو گروتھ ہے وہ گروتھ ریٹ ایگریکلچر کا بڑھاؤ. اس طرح سے بڑھاؤ جس محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے کے ٹائم پہ 1996 میں 11.7 ایگریکلچر گروتھ تھا سر. تھینک یو.
جی جناب مخدوم مصطفیٰ محمود صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب چارج ایکسپینسز پہ آج بات ہو رہی ہے اینڈ آئی ریئلائز دے کی ناٹ بی ووٹڈ آن بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو مائی تھاٹس آن دس. ایک تو اسپیکر صاحب پاکستان کی خوش نصیبی یہ کہہ لیں کہ ہماری جون سی بھی حکومت آ رہی ہوتی ہے اس کو قرضے بہت برے لگتے ہیں. تو آئی ایم ٹاکنگ آن ڈیٹ ٹوڈے, پبلک ڈیٹ جو ہمارا ہے. تو ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی قرضوں کو کرٹیسائز کرتی ہے, لیکن جب ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم قرضوں کے اوپر کوئی ایکشنز نہیں لینا چاہتے. ہمیں اسپیکر صاحب یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو آج کے ہمارے قرضے ہیں, جو آج کی ہماری ڈیفیسٹ سپینڈنگ ہے, اس کو فائنانس کرنے کے لیے آپ کو کل کو سرپلسز چاہیے ہوں گے, کل کو آپ کو سیونگز چاہیے ہوئیں گی, کل کو آپ کو بجٹ سرپلس چاہیے گا, فسکل سرپلس چاہیے ہوئے گا. اور اسپیکر صاحب اس کا روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. آج ہمارا جو فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے فرام 2005 دیٹ لمٹس بوروئنگ ٹو 60% آف دی جی ڈی پی, لیکن ہماری آج 19-20 میں 87.6% پہ ہمارا ٹوٹل ڈیٹ پہنچ چکا ہے, 87.6% پہ. تو اسپیکر صاحب یہ لمیٹیشن ایکٹ لانا کیوں ضروری تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ اسپینڈنگ کر سکے تاکہ اس کی عوام میں پاپولیرٹی بڑھے. اس کو روکنے کے لیے آپ کے قانون میں کچھ آپ کو روکا جاتا ہے تاکہ آپ صرف اپنی پبلک پروموشن کے لیے آپ چیزیں نہ کریں, آپ ملک کی بہتری کے لیے کریں, جس کی وجہ سے 60% پہ اس کو لمٹ کیا گیا تھا. لیکن 2013 سے جبکہ یہ 60% پہ تھا, آج 87 پہ یہ آ چکا ہے. تو اسپیکر صاحب ہمیں سمجھنا چاہیے اکانومی کو یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے. سو دس افیکٹس دا اکانومی, کیونکہ آپ کے ملک کے پاس بڑے فائنائٹ ریسورسز ہوتے ہیں. ایک اکانومی میں جو پیسہ ہے وہ لمیٹڈ پیسہ ہوتا ہے. جب وہ پیسہ گورنمنٹ خود بورو کر لیتی ہے تو وہ پیسہ پرائیویٹ سیکٹر بورو نہیں کر سکتا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ انفیشینٹلی پیسے کو خرچ کرتی ہے. اگر گورنمنٹ کو پیسہ خرچ کرنا آتا ہوتا اور گورنمنٹ کو یہ پتا ہوتا کہ ایکسپورٹ آپ کی کیسے انکریز ہونی ہے, تو آج آپ کے سب سے بڑے ادارے پی آئی اے, اسٹیل ملز اور آپ کی ریلویز ہوتے. لیکن یہ آج جو حکومت کے پاس جو ادارے ہیں جدھر پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ سارے خساروں میں ہیں. اور جس ٹیکسٹائل کی ہم بات کرتے ہیں یا جیسے ہم لیدر سیکٹر کی بات کرتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں سارے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے پیسے گورنمنٹ بورو کرے گی, جتنا ہم مزید ڈیٹ میں جائیں گے, اتنا ہم پرائیویٹ سیکٹر کو افیکٹ کریں گے. وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسپیکر صاحب کہ جو جی ڈی پی کی یہاں پہ بات ہوتی ہے, جی ڈی پی میری نظروں میں ایک میننگ لیس نمبر ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے گروتھ ریٹ کیا, ہمیں کوالٹی آف گروتھ دیکھنی چاہیے. اگر آپ آج اپنی سپینڈنگ ٹرپل کر دیں, قرضے لے کے آپ کا جی ڈی پی بھی ٹرپل ہو جائے گا, لیکن اس سے آپ کی میننگ فل گروتھ نہیں ہوئے گی. جیسے ہی کل کو آپ کا سپینڈنگ کٹ ہوئے گا, آپ کا جی ڈی پی ساتھ ہی نیچے گر جائے گا. تو ہمیں کوالٹی آف جی ڈی پی دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری مینوفیکچرنگ کتنی اوپر جا رہی ہے, جو سال میں ہمارا بجٹ گزرا ہے, ہماری پرائیویٹ سیکٹر کتنی بوروئنگ کر رہا ہے, ناٹ کہ گورنمنٹ کتنی بوروئنگ کر رہی ہے. تو اسپیکر صاحب ان چیزوں کو کرنے کے لیے آج 175,000 روپیز کا ایک انڈیویجول پہ ڈیٹ ہے, اور یہ ڈیٹ تب تک کم نہیں ہوئے گا جب تک گورنمنٹ کی سیونگز نہیں ہوئے گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ اس پہ ہمیں پلان دیں, 5 سال کا روڈ میپ کم از کم دیں, جس میں وہ دکھائیں کہ یہ ڈیٹ ختم کیسے ہوئے گا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جناب